پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے میں نے حضرت یوسف زلیخا کی پوری داستان پارٹ 1 سے لے کر کے پارٹ 7 تک پوری داستان میں نے بیان کیا، اور آج جو ہے اس پارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے آزاد ہونے کے بعد کس طرح سے مصر کا تخت و تاج جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اور مصر کا بادشاہ بنا اور سارے غلام کو جو ہے آزاد کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت زلیخا کا نکاح کیسے ہوا اور ان سے 2 اولادیں بھی ہوئی۔ یہ ساری داستان آج اس ویڈیو میں سننے ملے گی۔ تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی داستان۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 56، یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے نجات دے کر، قید خانے سے رہائی عطا فرما کر اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت، امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے اپنے یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی، آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا، قطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانہ میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ حسن جمال عطا کیا ہے کہ بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراثیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت
کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے۔ یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی۔ یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا، اور جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دیں۔ اس زمانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی ہے۔